چاہتا ہے کہ آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے، یعنی ایسا ہی ہونا چاہیے؟ اسلام کے اندر یہ ہے کہ سزا دی جائے گی، کوڑوں کی سزا دی جائے گی، یہاں تک کہ رجم کروایا گیا ہے۔ تو رجم جو خاتون کو جو کروایا ہے، حضور نے کروایا ہے، جو متفقہ علیہ واقعہ ہے، اس کی توجیہ آپ کچھ بھی کریں۔ ایسی سزا جو ہے وہ اسلامی ریاست دے گی یا کہیں بھی کوئی گروہ اٹھ کر ایسی سزا دے سکتا ہے؟ ریاست ہی دے گی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کسی وقت کسی علاقے کا، کسی ملک کا ایک علاقہ علیحدہ ہو کر ریاست بن جائے۔ فرض کیجئے وہ ابھی علیحدہ ہو کر ریاست نہیں بنا اور وہاں کچھ لوگ ہیں، وہاں کچھ لوگ ہیں جو ملیٹنسی کر رہے ہیں، تو ان کو کیا یہ حق حاصل ہے؟ اگر وہاں پر یہ مانا جائے کہ حکومت جو مین ملک ہے اس کی ریٹ ختم ہو چکی ہے، وہاں پہ کچھ اور لوگوں کی ریٹ چل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا قانون رواں ہے وہاں پر، تو وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے کیا یہ ضروری نہیں ہوگا کہ فرض کیجئے وہ کسی ایک انسان کو کوڑے ماریں یا جو کچھ بھی کریں، تو اس کے لیے باقاعدہ اسلام کا جو قانون شہادت ہے وہ قانون شہادت اس کے اوپر نافذ کریں؟ لازماً اس کے بغیر تو نہیں ہوگا۔ جو بھی کریں گے وہ سارے جوڈیشل پروسیجر کے تحت ہوگا۔ اچھا، لیکن آخری بات یہ ہے کہ اگر سزا ثابت ہوتا ہے کہ ہے جو سزا دینی ہے تو دی جائے گی۔ جی، میں اگر آپ سے یہ عرض کروں کہ سورہ نور میں جو بات ہے وہ یہ کہ اس وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے، تو کیا خواتین کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ خواتین جو ہیں وہ باقاعدہ ایک باحجاب جگہ میں رہیں، وہاں کچھ خواتین موجود ہوں، وہاں اسٹیٹ کے کچھ نمائندے موجود ہوں، ان کی موجودگی میں خواتین ہی سزا دیں اور دوسرے مردوں کے سامنے تو ان کو بے حجاب نہ کیا جائے؟ کیا حضور کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں برسرعام کسی خاتون کو کوڑے مارنے کی سزا کی کوئی روایت میں ہمیں حضور کے زمانے میں برسرعام رجم کی سزا تو ثابت؟ جی، رجم ہے۔ اچھا، اب رجم میں لیکن کیا کوڑے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ کوڑے سے زیادہ سخت سزا ہے وہ، اس کے اندر زیادہ بے پردہ ہونے کا امکان موجود ہے۔ جب ایک عورت جو ہے اپنے آپ کو پتھر سے ادھر سے بچا رہی ادھر سے بچا رہی تو زیادہ بے پردہ ہوگی۔ اب یہ جو ویڈیو ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ بات نوٹ کر لیجئے کہ میں اسے فیک سمجھتا ہوں، لیکن اس کے اندر کہیں بھی بے پردہ نہیں ہوتی وہ لڑکی۔ اچھا، اس لڑکی نے برقع پہنا ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اٹھ کے ایک دم چلتی ہے، یعنی جو بھی مار پڑ رہی تھی اس پر، جو بھی بتائی گئی ہے، چیخ بھی رہی تھی، لیکن اس کی فوراً بعد اٹھ کے وہ چل پڑی ہے۔ تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کسی خاتون پر اس طرح کی چیز ثابت ہو جائے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ثابت ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی، آپ نے بھی کہا میں نے بھی کہا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کے بعد ایک خاتون کو اس طرح لٹانا، اس طرح پکڑنا، اس طرح یہ سب چیزیں غلط ہے، وہ تو جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے جوڈیشل پروسیجر۔ فرض کیجئے ثابت ہو گیا ہے، فرض کیجئے ثابت ہو گیا ہے، فرض کیجئے کہ سوات کے اندر ایک علیحدہ ریٹ ہے ان کی اور اسٹیٹ آف پاکستان کی کوئی ریٹ نہیں ہے، اس کے تحت ایک خاتون کو سزا دے دی جاتی ہے، تو خاتون کو سزا دینے کا یہ طریقہ جو ہے یہ آپ کے نزدیک ٹھیک ہے؟ دیکھیے، ایک طریقہ میں امپروومنٹ کر لینے کا امکان موجود ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شریعت کے خلاف کیا گیا اگر یہ ہوا ہے۔ اچھا، اس لیے کہ اس میں جو الفاظ ہیں قرآن مجید کے وہ عام ہیں، آپ اس کو خاص کر رہے ہیں کہ اگر عورت ہے تو عورت کے لیے صرف عورتیں ہی دیکھنے والی ہو، لیکن یہ تو آپ خاص عام کرنے، آپ کو تو کوئی اختیار نہیں ہے، اب کوئی شخص اس کو عام پہ رکھ سکتا ہے۔ اصل پوزیشن کیا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ سزا کا عبرتناک نقشہ جو ہے لوگوں کے سامنے آئے تاکہ ایریڈیکیشن آف کرائم ہو سکے۔ دو سوالات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کے سامنے بات بالکل کھل جائے۔ آپ نے کہا کہ طالبان کا جہاد جو تھا وہ بالکل صحیح جہاد تھا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ طالبان نے پشتون علاقوں پر تو بغیر لڑائی بھڑائی کے، تقریباً بغیر لڑائی بھڑائی کے اپنے آپ کو مستحکم کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد شمالی اتحاد جہاں پر قابض تھا، یعنی جو نان پشتون علاقے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر طالبان پر حملہ نہیں کیا، طالبان نے آگے بڑھ کر ان پر حملہ کیا۔ طالبان کے پاس کیا جواز تھا نان پشتون علاقوں پر حملہ کرنے کا؟ ابھی کبھی آپ بات کرتے ہیں ملک کی، ملک تو افغانستان ہے جی، اور افغانستان کے اندر زیادہ میجورٹی جو ہے وہ پشتونوں کی ہے۔ انہوں نے اگر اپنے علاقے میں کر لیا تھا تو وہی اس نظام کو وہاں پہ کیوں نہ نافذ کریں؟ انہوں نے تو وہاں پر اس نظام کو جس کو وہ پسند کرتے ہیں، جس کی وجہ سے امن قائم ہوا ہے، انہوں نے کیا ہے، and they had the right to do it۔ اچھا، آپ کے اسی نقطہ نظر کو اگر پاکستان پر ہم لاگو کر لیں تو گویا پاکستان کے اندر تو پھر سب کچھ جائز ہو جاتا ہے، یعنی پاکستانی آرمی کا حملہ بھی جائز ہو جاتا ہے، طالبان کا اس کا مقابلہ بھی جائز ہو جاتا ہے، جسی لاٹھی اس کی بھینس ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کے موجودہ سیناریو میں پاکستان کے جو موجودہ سیاسی حقائق ہیں ان کے پیش نظر آپ کے نزدیک کیا حل ہے؟ میرے نزدیک یہ حل ہے کہ پاکستان میں اسلام واقعتاً ان دی رائٹ ارنسٹ نافذ کیا جائے اور شریفانہ طریقوں سے نافذ کیا جائے، یہ تو کانسٹیٹیوشنل طریقوں سے نافذ کیا جائے، تاکہ پاکستان کا جو جواز ہے، رضاؤں دی عطر جو اس کا ہے اسلام، اس کو ہم واقعتاً قائم کر سکیں۔ اس کے لیے جد و جہد ہونی چاہیے عوامی، اس کے لیے دعوت،
قرآن کی دعوت، ایمان کی دعوت، پھر تنظیم، جماعت، اور اس کے لیے میرے نزدیک ایک پیسفل لیکن یہ کہ مطالباتی عوامی مہم، یہ اس کا ایک راستہ ہے جو آج کل کے ہمیں اختیار کرنا چاہیے. یہ ہے جو میں چاہتا ہوں. پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس صورتحال میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، ANP، MQM، بلوچستان کی جتنی پارٹیاں ہیں نیشنلسٹ، ان سب کو مل ملا کر جتنے ووٹ ملے ہیں یہ آلموسٹ 80% بن جاتے ہیں. ان تمام چیزوں کی موجودگی میں ہمیں کوئی حل ڈھونڈنا ہے کہ جو پاکستان کے مفاد میں ہو. یہ تو ظاہر ہے کہ ہم اپنی طرف سے سوچتے ہیں کہ ایسا ہو جائے، یہ تو بہت اچھی بات ہے. موجودہ حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے فوری طور پر کیا کوئی الہ عمل آپ کے پاس ہے؟ میرے نزدیک موجودہ حقائق نتیجہ ہیں اس کا کہ ہم نے پاکستان کی آئیڈیالوجی سے انحراف کیا ہے. اور اگر کوئی یہ اس کہے لیے کہ یہ ایک قوم اگر تھی وہ اسلام کی بنیاد پر تھی، اس کو ہم نے اگر پیچھے ڈال دیا ہے، شیلف پر رکھ دیا ہے، تو اب ظاہر بات ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی قومیت کی بنیاد نہیں ہے. اب نیشنلٹیز ہیں، وی آر ناٹ اے نیشن. ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، وہ کہاں کبھی قوم ہوا کرتی تھی، قوم تو کہیں نہیں ہے. اور جو سینٹریفیوگل فورسز ساری آپ نے گنوا دی ہے. لیکن انڈیا کس بنیاد پر ایک قوم ہے؟ انڈیا جی اس لیے کہ ساری دنیا کے اندر ایسا ہے جیسے پاکستان کے اندر ہے. سنیے، شروع سے سیکولر ہے، اور چونکہ اس کی ایک بہت طویل جو ہے ایک تاریخ ہے، وہ اس کو سسٹین کرتی ہے. دنیا کے اندر کسی ملک کو سسٹین کرنے والے فیکٹرز میں سے ہسٹوریکل فیکٹر بھی ہوتا ہے. جب سے تاریخ ہے چین کے نام سے ملک ہے، جب سے تاریخ ہے مصر کے نام سے ایک ملک ہے، پھر جغرافیہ بھی اس کو سسٹین کرتا ہے. تو انڈیا کو وہاں پر سیکولرزم کو انہوں نے واقعتاً ذہناً قبول کیا اور اس کی بنا پر ایک دستور بنایا لے کر چل رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے ان کا راستہ، اگرچہ وہاں سے سیشنسٹ موومنٹس ہیں بہت سی ہے، لیکن انہوں نے چونکہ اپنا جو بنا لیا ہے نقشہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل، اس کے اندر یہ ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ بہار کے اندر جھارکھنڈ کی تحریک چلی. اچھا ٹھیک ہے. اب بن لادن کے متعلق آپ نے ایک بات کہی اور آپ نے کہا کہ 9/11 کا یہ سارا واقعہ جھوٹ تھا. یہ سارا واقعہ جو ہے یہ دراصل امریکیوں کی اپنی ایک سازش تھی. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بن لادن کی طرف سے ان کا جو میڈیا سیل ہے الصحاب کی طرف سے باقاعدہ ویڈیو آئی ہے جس میں بن لادن نے اور ان تمام خودکش حملاوروں کو جو 9/11 میں موجود تھے ان سب کو ٹریننگ حاصل کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے. ان سب کے خودکشی سے پہلے یعنی اس واقعے سے پہلے ان کے تمام بیانات موجود ہیں اور اس کو انہوں نے وہ کیا ہے. اسی طریقے سے انہوں نے باقاعدہ کئی مرتبہ اس کی پوری ذمہ داری لی ہے. کیا ان سب چیزوں کے باوجود میں عقل عام کو ان تمام چیزوں سے بالاتر سمجھتا ہوں. Was it possible for them to do it? Yes. No. Why not? No. آپ پورے امریکہ کی پائلٹس ایسوسیشن سے پوچھئے کہ کیوں جو کہتے ہیں یہ چڑیوں جیسے جہازوں پر ٹریننگ لینے والے یہ اتنے ہیوج پلینز کو لے جا کر واقع پر ٹکرا سکتے تھے. اچھا آپ کے خیال میں نہیں ہو سکتا؟ نہیں. اور پھر یہ کہ وہ جس طرح بیٹھی ہے بلڈنگ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو، وہ اگر کسی ٹکر سے گرتی تو ایک سائٹ پہ گرتی. بن لادن نے کئی لوگوں کو خود کہا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے. اگر اس نے کہا ہے تو اس نے غلط کہا ہے. نہیں ہو سکتا ہے کہ اس نے خواہ جو ہے وہ اپنی امپورٹنس ظاہر کی ہو. کیا یہ یعنی اس کی صفائی پیش کرنے کا؟ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، میرا اندازہ یہ ہے کہ اسے صرف کسی شخص نے جن کو کہ اس وقت ہائر کیا گیا تھا، انہیں پتہ نہیں تھا کہ کس کام کے لیے ہائر کیا جا رہا ہے ہمیں، وہ جو عرب نوجوان تھے ان میں سے کسی کا رابطہ ان کے ساتھ تھا اور اس نے کہا تھا کہ ان قریب ایک بہت بڑا واقعہ آپ دیکھیں گے. صرف اس حد تک تو میں مانتا ہوں صحیح. باقی یہ کہ یہ اس نے کروایا یا اس نے پلان کیا، اس امپاسبل. یہ کامن سینس میں آنے والی بات نہیں ہے. کامن سینس کو میں سپریم رکھتا ہوں. آپ کے خیال میں یعنی یہ بھی ممکن ہے امریکہ کے لیے کہ وہ اپنے ٹوین ٹاورز مکمل طور پر اڑا لے، اپنے 3,500-4,000 ہزار لوگوں کو مار لے اور محض اس غرض کے لیے مار لے کہ اس کو افغانستان میں آنے کا جواز ملے؟ کہ امریکہ کسے کہتے ہیں؟ امریکہ کو جو کنٹرول کر رہی ہے جیوش لابی، وہ اور شے ہے، امریکہ اور شے ہے، امریکی عوام اور شے ہے. جو کنٹرول کرنے والے جیوش لابی بیٹھے ہوئے، نیو کنزرویٹس بیٹھے ہوئے، ان کا جو جوائنٹ پروگرام ہے، ایجنڈا ہے، اس کے تحت انہوں نے اس کی قیمت دی ہے. اور آپ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے، پہلے دن کہا گیا تھا کہ 8,000 آدمی مارے گئے، اس کے بعد معلومات 3,800 مرے ہیں. یہ 4,200 کہاں گیا؟ تو یہ کیا ان کی سچائی کی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے باقاعدہ تمام چیزوں کو ٹیبولیٹ کیا؟ نہیں ٹیبولیٹ کیا. میں تو کہتا ہوں